علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا شان فاطمہ، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں جا رہی تھی راستے سے، مجھے ایکسیڈنٹ دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل میں دو آدمی تھے اور ٹرک کے ساتھ کسی نے ہٹ کیا، تو میں نے تو سنا تھا لوگ کہہ رہے تھے ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی۔ ہاں، مجھے تو قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے بھی۔ قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قبر میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سوال ہوتے ہیں؟ قبر میں جب انسان جاتا ہے نا تو اس سے سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہوتے ہیں، اور جو یہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ اس کا کامیاب ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی پیپر ہے، آپ کا انگلش کا پیپر ہے، پہلے آپ کا کوئز ہوگا، کوئز میں آپ پاس ہو گئے تو پھر اگلا آپ کا ٹیسٹ ہوگا تھیوری کا۔ تو اب جب پہلے یہ 3 کویشچن ہوں گے ہم ان کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے قبر کا عذاب میں ہم پھنس سکتے ہیں نا۔ ہمیں تو وہ 3 سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے، تو کون وہ سوالوں کے جواب دے سکے گا؟ مسلمان، ہر مسلمان ہی دیکھو سوال ہی مسلمان سے ہوگا، ٹھیک ہے، جو جہاں تک میری نالج ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے نا حساب کتاب۔ کافر نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان سے ہوگا نا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دین پہ عمل کر رہے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ تبھی ہمیں جواب دینے کی صلاحیت دیں گے نا، ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کون ہے، ہمارے نبی کے بارے میں ہم تبھی بتا سکیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم جب تک ہم اپنی دین کی نالج ہمیں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تاکہ ہمیں سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ اچھا، اب ایک کام اور کرنا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو آپ لوگ بتاؤ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں دفنا کے آ جاتے ہیں، اور گھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ نہیں، جس طرح مثال کے طور پہ دفنانے کے لیے لے گئے، پیچھے سے دیگیں کھل جاتی ہیں، یہی ہوتا ہے نا، کھانا پینا چلتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے کسی کی ڈیتھ پہ؟ تو اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اور جو آدمی بھی ساتھ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے گئے ہیں یا ان کے بھانجے بھتیجے یا بھائی کوئی بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ دار کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جو دیگ کا کھانا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، جو بندہ فوت ہوا اس کو یاد کرتے ہیں، کئی لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، کئی قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن اصل میں کرنا کیا چاہیے؟ جو دفنانے گئے ہیں نا آدمی، ان کو چاہیے زیادہ تر لوگ اس قبر پہ بیٹھے رہیں۔ کب تک بیٹھے رہیں؟ تقریباً 2-2.5 گھنٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر میں ایک اونٹ ہوتا ہے نا اسے ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کو بانٹتے ہیں، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر اس کے جاننے والوں کو ادھر بیٹھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس ٹائم پہ جب ان کے جو فوت ہوا ہے نا اس سے جب سوال پوچھے جا رہے ہوں گے تو جو لوگ پاس بیٹھے ہوں گے ان کو ان کی وجہ سے تسلی ہوگی۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے نا قبر میں ہوتا ہے، شروع میں اسے لگتا ہے کہ وہ جس طرح کسی کو سمندر میں پھینک دو نا، آپ یہ 2 منٹ کے لیے سوچو کہ اگر ہمیں سمندر میں پھینک دیا جائے، کوئی پھینک کے چلا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم آوازیں دیں گے نا، ہاتھ ماریں گے کہ کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہم پر آسانی کر دے کسی طرح۔ تو اب جو بندہ قبر میں ہے، اب جو لوگ باہر بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے نا تو اسے قبر میں آسانی ہوگی، اسے پتہ ہوگا، اندر پتہ چلے گا کہ میرے جاننے والے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے باہر بیٹھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوالوں کے جواب میں اس کے لیے آسانی کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت فوراً سوالوں کے جواب شروع ہو جانے ہیں، سوالات شروع ہو جانے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ یہ نالج آگے لوگوں کو بتائیں۔ عورتیں بھی جو گھروں میں ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، بے شک جو فوت ہوئے اس کے بارے میں ہی کر رہی ہوں، وہ تو بڑا اچھا تھا یا جو کچھ بھی تھا۔ انہیں کیا چاہیے اس وقت؟ اس کے لیے دعا مانگے۔ یہ آپ نے تو دعا ایک لکھی ہوئی دیکھی تھی نا، ابھی وہ آگے بورڈ آ گیا ہے، میرے ابو جو فوت ہوئے تھے تو اللہم اغفر لہ وارحمہ، اس دن کا میں نے یہ ادھر لگایا ہوا ہے تاکہ ادھر سے لوگ دیکھتے جائیں اور اس کو پڑھ کے
دعائیں دیں، ٹھیک ہے. لیکن بہت کم لوگوں نے پھر بھی اس پہ عمل کیا، کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتا نا. اس لیے چاہیے کہ وہ جو بندہ فوت ہوا ہے نا، اگر آپ اس کے گھر آئے ہیں، اس کے لیے آئے ہیں، اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں، تو آپ تھوڑی سی اس کے لیے کیا کر دیں، دعا کر دیں. کیونکہ جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. آپ تو کہہ رہی ہو نا قبر سے مجھے ڈر لگتا ہے، قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب تو تب آئے گا نا جب آپ قبر میں جاتے ہو. قبر سے پہلے ہی روح کا حساب شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے کہ اسی وقت جو بندہ فوت ہوا ہے، بے شک آپ کا جاننے والا نہیں بھی ہے، آپ کا کوئی محلے والا ہے، آپ کو اپنے گھر بھی بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو پتہ چلا کوئی فوت ہوا، آپ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی تعریف کرو، درود شریف پڑھو اور اس کے لیے دعا مانگو. اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ ان اللہ غفور رحیم. ہے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے، اس کو بخش دیں. آپ کے سامنے اگر کوئی جل رہا ہو یا آپ کو پتہ چلے آپ کے ہمسائے میں آگ لگ گئی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ تو کرو گے نا، دعا تو کرو گے نا اس کے لیے بیٹھ کے. تو جو فوت ہوا ہے وہ تکلیف میں ہے نا اس وقت، تو آپ یہ نہ سوچو وہ تو فوت ہو گیا آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اس کے لیے لازمی دعا کرو. اور جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، جب بھی آپ نماز پڑھو، جب بھی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، جو بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیں. اور جو قبر میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی عذاب کو ختم کر دیں، ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دیں، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. آپ لوگ فلسطین کے لیے کرتے ہو نا دعائیں، اور تو آپ کو نظر آتا ہے نا کتنی تکلیف میں ہیں. قبر والے تو ہمیں نظر نہیں آتے، پھر بھی ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک میں نے آپ لوگوں کو قبر کے عذاب کی دعا یاد کروائی ہے نا، جو درود شریف کے بعد پڑھنی ہے. کون سنائے گا؟ بلکہ مل کے سناؤ سارے. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. شاباش. یہ آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے. نماز میں درود شریف کے بعد اور دعائیں پڑھتے ہو، ساتھ یہ پڑھ سکتے ہو، سجدے میں مانگ سکتے ہو، جب بھی دعا مانگو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہو. اچھا، اس کے علاوہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ لوگ کبھی کسی کے گھر جاؤ تو کوشش کرو کہ باتیں نہ کرو. اس وقت اللہ کا نام پڑھو. اس وقت کون ادھر آئے ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں. اور جو بات کہی جاتی ہے نا، وہ فرشتے کہتے ہیں یہ بات ایسے ہی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ کیوں فوت ہو گیا، تو فرشتے کہیں گے اس کی قسمت خراب ہی ہو جائے. جو نیگیٹو ورڈز بولتی ہیں نا کئی عورتیں، اس سے اچھا تو میں چلی جاتی، یہ کیوں ہو گیا، اللہ اس کو کیوں لے گیا، اللہ کو ہمارے پہ ترس نہیں آیا. جو وہ بات کہیں گے نا اس وقت وہ وہی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. فرشتے پھر کہتے ہیں ایسا ہی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس وقت نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں صبر. کیا کہتے ہیں؟ صبر. صبر جو ہوتا ہے ہمیشہ چوٹ کی نا، کوئی بھی تکلیف لگتی ہے نا اس کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے ایک سر تھے، تو انہوں نے یہ جو پیچھے آپ نے اللہ کا نام دیکھ رہے ہو نا لکھا ہوا اللہ کیلی گرافی، ان سے میں نے یہ سیکھا تھا. انہوں نے وہ جو تھے ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، ینگ تھا، ٹھیک ہے. ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا تھا. تو جب ان کا بیٹا فوت ہوا نا تو ان کی بیوی نے اونچا اونچا رونا شروع کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے میں نے کہا کہ صبر اب کرنا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا. جو اللہ کو پسند ہے صبر وہ فوری طور پہ کرنا ہے. یعنی تمہیں اس وقت شدید تکلیف ہے لیکن تم نے منہ سے چیخیں نہیں مارنی. رو سکتا ہے انسان، روئے، لیکن یہ نہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ ظلم کر دیا، ایسا کیوں کیا. اس وقت اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا نا اب، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کرنا. وہ صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک اس ایسے موقع کی دعا بھی ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو آپ لوگوں نے اب ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، کئی علاقوں میں شور شرابہ ڈالتے ہیں، انہیں منع کرنا ہے. جب وہ شور ڈالتے ہیں نا، جن کا اپنا فوت ہوا ہوتا ہے روتے ہیں، تو جو فوت ہوا ہوتا ہے بندہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی بجائے اس کے لیے جتنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا اتنی آپ لوگ دعائیں مانگو اس وقت.
جتنی ہم دل سے دعا مانگیں گے قبول ہوگی نا. کسی کے بھی گھر گئے ہو، افسوس ہو رہا ہے، دل میں ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس وقت اس کے لیے بے شک آپ کا دور کا جاننے والا بھی ہے، اس کے اپنے گھر والے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کرو اس کے لیے دعائیں مانگو. اور جو آپ کے جان پہچان والے ہیں ان کو سمجھاؤ اشارے سے. کوئی بات بھی کرے تو کہو کہ یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت ایک بندہ اتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کی روح کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے. اب قبر میں جا کے اس کا حساب کتاب ہونا ہے، پھر آخرت کے اس کے جو ہے منزلیں آنی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت پتہ چلے کہ ہم اہل القرآن ہیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال پوچھنا ہے کسی نے؟ نہیں؟ قبر کے حساب سے یا اور کوئی سمجھ آ گئی؟ چلو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم